رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثیر کا مطلب خیر کثیر کا مطلب یوں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کثیر کا مطلب کسی چیز کا اتنا زیادہ ہونا، کسی چیز کا اتنی کثرت سے ہونا کہ اس کا اندازہ بھی نہ لگایا جا سکے۔ گویا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو بے حد و بے حساب عطا فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے نام و بے نشان ہوگا۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے متعلق پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ اماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، 4 صاحبزادیاں تھیں اور 2 صاحبزادے تھے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے۔ جب یہ دونوں صاحبزادے یکے بعد دیگرے کم سینی میں ہی وفات پا گئے، چھوٹی عمر میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، تو اس مشکل گھڑی میں ان عظیم حادثات پر بھی قریش مکہ کو ذرا رنج نہ ہوا، انہیں ذرا بھی دکھ نہ ہوا، بلکہ انہوں نے ان عظیم حادثات پر اطمینان کا سانس لیا۔ انہوں نے اس موقع پر خوشی کے شادیانے بجائے اور دل ہی دل میں یہ گمان کرنے لگے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جلدی دم توڑ دے گا، کیونکہ لڑکا تو کوئی رہا نہیں، یہ سلسلہ اب زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکے گا، جلدی یہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی طرح طرح کی انہوں نے گھٹیا قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں۔ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، جب دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ دوڑتا ہوا مشرکین مکہ کے پاس گیا اور جا کر کے انہیں یہ خبر دی کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل معاذ اللہ منقطع ہو گئی۔ اور عاص بن وائل بھی اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہا تھا، اور اس عظیم حادثے پر، اس مشکل وقت پر ان لوگوں نے طعن و تشنیع کے پہاڑ ڈھا دیے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس انداز میں گستاخی کرنے لگے کہ آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے جس کے ہاں کوئی فرزند نہ ہو، جس کے ہاں کوئی بیٹا نہ ہو۔ تو انہوں نے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ جب ان کی گستاخیاں، ان کے طعن و تشنیع تمام حدیں پار کر گئے، ان کے طعن و تشنیع کے تیروں سے جب صبر کا دامن تار تار ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل فرما دی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے حد و بے حساب عطا کیا، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و بے نشان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مختصر مگر بے حد مؤثر انداز میں اس سورہ مبارکہ میں اپنے محبوب کے کمالات کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب کے متعلق فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بے حد و بے حساب عطا کیا ہے۔ رب کائنات نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر کفار و مشرکین کو یہ بتا دیا کہ سن لو، میرے محبوب کا ذکر مٹے گا نہیں، میرے محبوب کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو تم غلط فہمی تمہارے اندر پیدا ہو چکی ہے، اس غلط فہمی کو نکال دو، نام و نشان تو اس کا مٹے گا، ذکر تو اس کا مٹے گا، جڑ تو اس کی کٹے گی جس کے دل میں میرے نبی کے لیے دشمنی ہے، نام و نشان اس کا ختم ہو جائے گا جس کے دل میں میرے نبی کے لیے بغض ہے، جڑ اس کی کٹے گی جس کے دل میں میرے نبی کے لیے بغض ہے۔ میرے نبی کا ذکر ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ رب کائنات نے کفار و مشرکین کو یہ بتا دیا کہ خبردار میرے محبوب پر انگلی بھی مت اٹھانا، میں نے اپنے محبوب کو وہ شانیں عطا کی ہیں، اس قسم کے کمالات عطا کیے ہیں، میرے محبوب کا ذکر اس قدر عرفہ اور اعلیٰ ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی صدائیں ہر وقت گونجتی رہیں گی۔ رب کائنات نے کفار و مشرکین کو یہ بتا دیا کہ جب تک میری کبریائی کا پرچم عرش و فرش پر لہراتا رہے گا اس وقت تک میرے محبوب کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔